السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے چینل پر بیان سننے جا رہے ہیں، سن کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ عمل کی نیت سے سنیں اور سن کر لائک شیئر ضرور کریں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی پچھلے بیان میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کو کیا کیا انعامات سے نوازیں گے۔ تو جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات سے نوازیں گے۔ نمبر 1، رزق کی تنگی ہٹا دیں گے، جس کے لیے آج ہم بھاگے پھر رہے ہیں۔ کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کیونکہ رزق کے لیے تو کر رہے ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی ہٹا دے گا، جس کے لیے آج ہم بھاگے پھر رہے ہیں۔ نمبر 2، قبر کا عذاب ہٹا دے گا۔ قبر کا عذاب جو ہے بہت خوفناک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، قبر کا جو عذاب ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ یہ آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ اس کے اندر سانپ، بچھو، بتیرے، کیڑے مکوڑے، اژدہا ہوں گے اس قبر کے اندر۔ قبر کے عذاب سے ہٹا دیں گے۔ آگ، دیکھتی ہوئی آگ ہوگی۔ ایک سانپ، یہ بتاتے ایک سانپ اتنا بڑا ہوگا کہ 7 زمین کے اندر تو اس کی پونچھ ہوگی اور 7 آسمان کے اوپر اس کا منہ ہوگا۔ اتنا بڑا سانپ کا ذکر آتا ہے، سنا ہے میں نے، حدیثوں کے اندر ذکر آتا ہے۔ تو ایسے ایسے سانپ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ 5 انعامات سے نواز رہے، تو دوسرے انعامات کیا ہے؟ قبر کا عذاب سے ہٹا دیں گے۔ قبر کا عذاب ہٹا دیں گے۔ نمبر 3، پل صراط کا راستہ آسان کر دیں گے۔ پل صراط کا جو راستہ ہے میرے بھائیو دوستو، وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جو کہ جہنم کو اوپر بچھا ہوا ہے۔ پل صراط کا راستہ آسان کر دیں گے، جو کہ جہنم کو اوپر بچھا ہوا ہے۔ ایک پل صراط کا راستہ ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، جس پر سب کو گزرنا ہے۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور جس کے اعمال کم ہوں گے، کم درجے کے ہوں گے، وہ کٹ کٹ کے اس کے اندر گرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا 5 انعامات کا وعدہ ہے، جس میں تو تیسرا یہ بھی ہے کہ قبر کا راستہ آسان کر دیں گے۔ انعامات کا وعدہ ہے، قبر کا عذاب، پل صراط کا راستہ آسان۔ اور چوتھا جو ہے میرے بھائیو دوستو، وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ورنہ نامہ اعمال جب دیے جائیں گے نا، جس کے اعمال اچھے نہ ہوں گے اس کی کمر کے اندر وہ ہاتھ نکال کے دیے جائیں گے نامہ اعمال۔ یہ بتاتے ہیں ہمارے بڑے، سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ نامہ اعمال جس کے اچھے نہ ہوں گے تو کمر کے اندر کو ہاتھ نکال کے دیے جائیں گے۔ تو چوتھا انعامات جو ہے وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ ہے میرے بھائیو دوستو۔ اور 5واں انعامات ہے کہ بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پا جائے تو ہم سے ایک بوند پانی کا حساب نہ دیا جائے گا۔ ایک بوند پانی کا حساب نہیں دیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ حساب لینا پا جائے۔ تو 5واں انعامات اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، ورنہ میرے بھائیو دوستو پکڑ ہونے میں وقت نہیں لگے گی۔ ایک
واقعہ بتاتا ہوں میں تمہیں. دو دوست تھے. دو دوست تھے تو ایک دوست ان میں ایسا تھا کہ وہ جلتے ہوئے آگ میں انگارے اٹھا لیتا تھا, جلتے ہوئے کڑھاؤ میں ہاتھ ڈال دیتا تھا, لیکن اس کا ہاتھ پہ آگ اثر نہ کرتی تھی. تو اس کے دوسرے دوست نے اس سے پوچھا کہ میرے بھائی, میرے دوست, میرا محسن, یہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ تم جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتے, تمہارا ہاتھ نہیں جلتا, گرم گرم تیل کے کڑھاؤ میں ہاتھ ڈال دے تمہارا ہاتھ نہیں جلتا. تو وہ واقعہ بتاتا ہے کہ میں نوجوان تھا, جس وقت میں نوجوان تھا, امیر گھر کا لڑکا تھا میں. تو میں ایک دن کھانا کھا کر چھت پر ٹہل رہا تھا. میری نظر ایک خواتین پر پڑی. اور میں اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا. تو میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی. میں واقعہ بھول رہا ہوں, صحیح سے میری یاد نہیں ہے, تو میں پھر بھی بتا رہا ہوں آپ کو اس واقعہ کا. وہ واقعہ میں کس لیے بتا رہا ہوں بعد میں بتاؤں گا. تو اس وقت وہ لڑکی جو تھی بیوہ تھی, اس کے بچے بھی تھے. تو اس وقت قحط سالی کا زمانہ آ گیا. قحط سالی جانتے ہو, بھوکے کا. تو وہ مالدار کا لڑکا تھا, تو ان کے گھر پہ ناج تقسیم کیا جانے لگا, کھانے کی چیزیں تقسیم کی جانے لگی. تو اس نے اس عورت کو بھی اس لائن میں لگے ہوئے دیکھا, اس لڑکی کو. تو اس نے کہا کہ اپنے غلاموں سے کہ ان کو سب کو ناچ دے کے بھیج دو اور اسے میرے کمرے میں بھیج دو. تو وہ کہتا جتنا تمہیں ناچ چاہیے اتنا لے لو, لیکن میں تمہارے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. کہ تجھے جتنا ناچ چاہیے میں دوں گا. اس لڑکی نے منع کر دیا اور چلی گئی گھر. تو جس وقت وہ گھر پہنچی تو اس کے بچے کہنے لگے یہ تو ہمیں کچھ کھانے کو لا دے یا ہمارا گلا گھونٹ دے. تو وہ بچوں کی طرف اس سے دیکھ ہی نہ گئی, تو وہ پھر چل دی ادھر کو, گناہ کی طرف. اس نے سوچا کہ گناہ کر لوں گے پھر توبہ کر لوں گی. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر گناہ کرتے وقت موت آ گئی, توبہ کی مہلت نہ ملی تو کیا ہوگا. تو پھر گئی اس لڑکے کے پاس, کہا مجھے کچھ کھانے کو دے دے, اللہ سے خوف کھا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا جتنا نہ لے جانا لے جاؤ, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. تو وہ منع کرتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھ سکتی ہوں لیکن یہ گناہ نہیں کر سکتی. تو وہ چلی گئی اور گھر جا کے مصلی بچھا کے دعا مانگنے لگی. تو کچھ دیر بعد وہ لڑکا تھال لے کر, اس میں کھانے کے سامان, مطلب بہت کچھ لے کر اس کے گیٹ پہ پہنچا. وہ لڑکا اس کے گیٹ پر پہنچا تو اس لڑکی نے گیٹ کھولا. تو اس نے کہا کہ جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنی ڈرتی ہے تو مجھ مالدار کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. تو میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں سے تجھے اپنی بہن مانتا ہوں, یہ سامان رکھ لے. تو وہ کہتی 2 منٹ رکو میں بھی آتی ہوں. تو وہ مصلی پہ جا کے دعا کرتی ہے کہ اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو اس پہ تو جہنم کی آگ حرام کر دے, جہنم کا دھواں بھی حرام کر دے اس شخص پر, اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو وہ اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میرے ہاتھ پہ کوئی دعا اثر نہیں کرتی, کوئی آگ اثر نہیں کرتی, اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے. تو میرے محترم بھائیو دوستو, جب اس لڑکی کی دعا میں اتنا اثر ہے پرہیزگار کی,
تو اس لڑکی کا عالم کیا ہوگا جب اس لڑکے پہ آگ اثر نہ کر رہی اس کی دعا کی وجہ سے، تو اس لڑکی پہ آگ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، گناہ سے بچو. گناہ اگر کر لیا تو بہت پکڑ. آج ہم ایک زیور کے لیے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں. یہ آتا ہے کہ اگر کسی لڑکی نے غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوگا، اس پہ 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اور 99 سانپ ایسے ہوں گے. ایک سانپ ایسا ہوگا کہ اگر وہ اپنی پونچھ ایک پہاڑ پر مار دے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ اپنی فنکار اس دنیا میں مار دے تو قیامت تک گھاس نہ ہوگے. ایسے 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے اس عورت پر جس نے کسی غیر مرد کے ہاتھ میں، غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوگا. آج سنیما گھروں میں دیکھو تم، ایک لڑکی دوسرے لڑکے کے ساتھ نظر آئے گی. میری ماں بہنوں، برا نہ ماننا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں گناہوں سے بچو. آج ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا واقعہ حدیثوں کے اندر ہے، ان کا ذکر ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ مرنے کے بعد بھی ان کا کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ان کے اوپر، اس قدر پردہ تھا. حسن حسین کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلو. آج ہماری ماں بہنیں غلط سنگت میں پڑ گئی ہیں، غلط راستوں پہ چل پڑی ہے، تو ان کو راست پہ آ جائے. اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں. کسی کو غلط کہنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا جو مقصد ہے یہ ہے کہ جو بھٹکی ہوئی میری ماں بہنیں ہیں سب راست پہ آ جائے. میری دینی بہن سب دین کے راستے پہ چلنے والی بن جائے. آج ہمارا جو معاملہ ہو چکا ہے وہ بہت گمراہی کی طرف آ چکا ہے. آج بائکوں پہ گھومنے کے لیے بوائے فرینڈ بنا لیتی ہیں، تو ان کو بچانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، خود کو بھی بچنا ہے، ان کو بھی بچانا ہے. سب دعا کرے، استغفار کر لے. ایک شخص نے 99 خون کر دیے، 98 خون کر وہ جا رہا تھا، پوچھنے لگا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ ایک شخص سے پوچھا، اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی تو لے ایک اور خون. انہیں 99 خون کر دیے اور کہا، ایک شخص کے پاس پھر گیا کہ میں نے 99 خون کر دیے ہیں، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ مجھے اللہ معاف کر سکتا ہے؟ تو ایک بوڑھے بزرگ نے کہا کہ فلاں جگہ جا کے توبہ کر لو، تمہارا گناہ معاف ہو سکتا ہے. وہ شخص چل دیا توبہ کرنے کے لیے، اور راستے میں اس کی موت آ گئی. جبکہ 5-6 قدم ہی چلا تھا، کچھ دور کوئی چلا تھا، اس کی موت آ گئی. تو دو فرشتہ آگے آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ ایک بدی والا ایک نیکی والا. بدی والا کہنے لگا کہ یہ میرا ساتھی ہے،
نیکی والا کہنے لگا یہ میرا ساتھی ہے، توبہ کی طرف جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپ زمین کو ناپ لے جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین کم کر دی جدھر وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، اور ادھر کی زمین کو وسیع کر دی، بڑی کر دی جدھر سے وہ چلا تھا، کہ یہ اپنی توبہ کے لیے چلا تھا، توبہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو میرے بھائیو دوستو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والے بنو، توبہ کرو تو صحیح، مانگو تو صحیح، وہ دینے والا ہے۔ آج ہم توبہ نہیں کر رہے، ہم کو لگتا ہے کہ ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، تم توبہ تو کر کے دیکھو، ایک بار اللہ سے معافی تو مانگ کر دیکھو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، گناہوں سے بچو۔ گناہ جو ہے، آج ہم چھوٹا گناہ کر رہے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کون سا گناہ کر رہے، بات بات میں ہم گناہ کر بیٹھتے، کسی کی برائی کر دی یہ گناہ ہو جاتا ہے، سونے سے پہلے استغفار کر سوئے، کیا پتا ہماری صبح رات کو ہم اچھے سوئے، صبح کو آنکھ کھلے نہ کھلے، پل بھر کا بھروسہ نہیں، اور ہم زندگی بھر کا حساب جوڑے بیٹھے ہیں، پل بھر کا بھروسہ نہیں۔ اور توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ آج ہم جو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اس سے توبہ کرے، توبہ کرنے والے بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی کہ یہاں سیلاب آنے والا ہے۔ ان کی قوم جو تھی، ان کی قوم کو یقین نہ آتا تھا، کہتی تھی کہ یہ تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کب آئے گی، اور ان کی جو انہوں نے تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو پخانہ کر کے گند کر کے بھر دیا، اور یہ کہ یہ اپنے بوڑھے اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے کہ نوح علیہ ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی بات نہ ماننا، پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو جدھر کو بھی جاتے سب کہتے کہ یہ کہ تو کہہ رہا تھا کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کب آئے گا تیرا عذاب؟ اور ایک بوڑھا بزرگ جو چلنا بھی مشکل تھا، وہ پخانہ کری ہوئی فل کشتی بھری ہوئی کشتی میں پخانہ کرنے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے رو کر دعا کری کہ انہوں نے میری گند کر کے پخانے سے کشتی بھر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو رو مت، انہی سے صاف نہ کرا دی تب کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں خصلت پیدا کر دی، کھجلی پیدا کر دی، اور کھجلی ایسی کہ ادھر کو جا رہے کھجارے جنگے تنگے کھجار لگ رہے، اور ایک بوڑھا بزرگ پھر بھی پخانہ کری ہوئی بھری ہوئی کشتی میں پخانہ کرنے چلا گیا، اور وہ کنارے پر بیٹھا اور دھم سے پیچھے گر گیا پخاننے کے، اور جہاں اس کے پخاننے لگا کھجلی مٹ گئی، تو زور سے چلانے لگا کہ میرے قوم کے لوگوں، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی۔ تو ایک نے کہا کہ بابا گولیے ٹکے کیپسول ہے، کہ نہ گولیے نہ ٹکے نہ کیپسول ہے، یہ جو اس کشتی میں موجود ہے یہی ہے۔ تو اٹھا کے ملنے لگے، دھو کے پینے لگے۔ میرے بھائیوں، اگر تم نہیں سمجھو گے تو وہی حال ہوگا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہگنے والوں کو ہوا تھا، انہی سے صاف کرا دی۔ اگر وہ نوح علیہ السلام کی بات مان لیتے تو ان کو یہ نوبت نہ آتی،
گند کر کر کے بھر دیا اور پھر اسی کو صاف کر کے دھو دھو کے پینے لگے. کتنی گندی بات ہے, شرمندگی والی بات ہے. لیکن کس کس کارن ہوا ان کے ساتھ یہ سب؟ نبی کی بات نہ ماننے کے اوپر. اور پھر بھی باز نہ آئے. بہت سو کو عادت ہوتی نا, تو ایک تندور پہ وہ روٹیاں پکوانے گئے تو وہاں ایک بوڑھی اماں وہ بھی کہنے لگی, وہ بھی باز نہ آئی, کہنے لگی بیٹا تو شکل کا بھی اچھا, صورت کا بھی اچھا, پھر تجھے جھوٹ بول کر کیا ملا؟ تو کہتا تھا کہ عذاب آئے گا, کب آئے گا تیرا عذاب؟ تو اس نے نوح علیہ السلام نے کہا اے اماں پناہ مانگ اس کے عذاب سے, وہ ایسی قدرت رکھنے والا ہے کہ تیرا تندور میں سے پانی ابل پڑے. کہ پناہ مانگ اس کے عذاب سے کہ وہ ایسی قدرت رکھنے والا ہے کہ تندور سے پانی ابل پڑے, جلتی ہوئی آگ میں سے پانی ابال دے, وہ ایسی قدرت رکھنے والا ہے. تو نوح علیہ السلام مڑ کے چلے ہی تھے کہ تندور میں سے پانی ابل پڑا, اور پانی اتنا کہ بہت پانی آ گیا. تو نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو لے کر چل دیے, جو جو ان کے ماننے والے تھے سب کشتی میں سوار ہو گئے. راج کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا نہیں, نوح علیہ السلام کا دیکھو تم, نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, جگر نوح علیہ السلام کا جگر کا لگتے جگر تھا, اور وہ کہنے لگا کہ میں نہیں آؤں گا تمہاری کشتی میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا, صندوق میں چھپ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہو کر چل دیے, اور چل دیے تو جب بیٹے کو پانی میں گوتے کھاتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے کہا اے اللہ میرا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو نے اس کا دوبارہ نام لیا اپنی زبان پر تو نبوت میں سے تیری فہرست میں سے نام اڑا دوں گا. یہ تیرا بیٹا نہیں, تیرا بیٹا ہوتا تو تیری کشتی میں ہوتا. تو آج ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا؟ جب نوح علیہ السلام میرا بیٹا تھا وہ اس کو نہ بخشا نبی کی بات نہ ماننے پہ, تو آج ہماری اور آپ کی کیا اوقات میرے بھائیو دوستو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی بات مان لو, نبی کی بات مان لو, نماز کی پابندی کر لو, اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق پالو. ارے میرے محترم بھائیو دوستو, اللہ کے راستے میں جانا ایسے نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی نظروں سے 70 مرتبہ اپنی پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھتا, جب تک کوئی بندہ قبول نہیں ہوتا اللہ کے راستے کے لیے. آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے, نہیں, جب تک اللہ تعالیٰ پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھتا تو اللہ کے راستے کے لیے قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں نکالے. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں گے تو کامیابی پائیں گے, نہیں تو وہی ہمارا عالم ہوگا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ہوا تھا, پانی میں ڈوب گیا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اگر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا کہ نبوت میں سے تمہارا نام اڑا دیا جائے گا اگر بیٹے کا ذکر اپنی زبان پر لائے تو, ذکر اپنی زبان پر لائے تو پھر اس میں سے نام اڑا دیا جائے گا. اس کو کہا نوح علیہ السلام, کس لیے کہا کہ ان کا بیٹا ان کے کہنے میں نہیں تھا. آج ہماری اولاد ہمارے کہنے میں نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو, بیوی کو نماز کی تاکید کرے, نماز کے لیے کہے اور خود بھی نماز کی پابندی کرے. آج ہمارا گھر کا یہ عالم ہے, برا نہ ماننا, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, آج ہمارے گھروں کا یہ عالم ہے کہ صبح فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم سوئے رہتے ہیں, 9 بجے 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں. یہ عالم ہے. اٹھنے کے بعد کیا کرتے, منہ ہاتھ دھویا,
کھانا کھایا اور کام پہ چلے گئے. ظہر کا پتہ نہ, عصر کا پتہ نہ, مغرب کا پتہ نہ, عشاء کا پتہ. پوری دن کی جو زندگی تھی ہماری وہ ہم نے کام میں جھونک دی, لگا دی. ہمارا آج یہ عالم ہو چکا ہے, اذان ہو رہی اور کانے میں لیڈ لگائے بیٹھے ہیں, گانے سننے, اور اذان ہو رہی ہے ادھر. لا حول ولا قوت, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. آج ہمارا یہ عالم ہو چکا ہے. تو میرے محترم بھائیو دوستو, نماز کی طرف, نماز کی دعوت دو. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم اس کو دعوت دیں گے تو یہ کہے گا کہ تم ہاں وہ سے کہتے ہیں نا کہ نماز کب سے نمازی ہو گیا تو نماز پڑھنے لگا. نہیں, ہم اس سے کہو ہم تجھے نماز کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری نماز پہ ہم مکمل رہے, کہ بھائی تو بھی نماز کی دعوت دیا کر. نماز کی دعوت دو گے تو وہ جو ہم کہیں گے وہ ہمارے اندر آئے گی. اگر ہم نماز کی دعوت دیں گے تو نماز ہمارے اندر آئے گی, اور ہم دنیا کی دعوت دیں گے تو دنیا ہمارے اندر آئے گی. دین کی دعوت دیں گے تو دین ہمارے اندر آئے گا. جس چیز کی دعوت دو گے, جس چیز کی بڑائی کرو گے, وہ چیز ہمارے اندر اترے گی, وہی چیز ہمارے اندر آئے گی. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں, دین کی دعوت دینی ہے, نماز کی دعوت دینی ہے. جو ہم جس کی دعوت دیں گے وہی ہمارے اندر اترے گا. آج ہم ایک لفظ مان لو غلط لفظ ہے, اس کو ہم اپنی زبان سے بار بار کہتے رہیں گے, مزہ آنے لگا, لطف آنے لگے گا. تب کیوں غلط لفظ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر اتر چکا ہے. اب میرے محترم بھائیو دوستو, ایک بات غور کرنے والی ہے. آج ہمارا جو قلب ہے, دل جو ہے وہ ہمارا سیاہ ہو چکا ہے. کیسے؟ ایک وقت کی نماز چھوڑی, ایک سیاہ دھبا لگ جاتا, ہم توبہ نہیں کرتے, ایک سیاہ دھبا لگ جاتا, توبہ کر لیتے مٹ جاتا. اور ہم دعا ہی نہیں کرتے, توبہ ہی نہیں کرتے, تو دھبا لگتے 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 سیاہ ہو جاتا ہمارا دل, کالا ہو جاتا. کیسا ہو جاتا ہے؟ ایک دم کالا سیاہ دل ہو جاتا ہمارا. کیوں؟ کیونکہ ہم توبہ نہیں کر رہے, استغفار نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے, تو ہمارا دل سیاہ ہو جاتا. پھر ہمارا کسی چیز کو اچھے کام میں کوئی دعوت دے گا نا, وہ ہمیں بری لگے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے. آج اس لیے تو ہمیں کوئی اچھی بات بتاتا نا, ہمیں اچھی نہیں لگتی. یہ لگتی کہ کیا کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, ہمیں غصہ سا آتا اندر سے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل کالا ہو چکا, اندر سے سیاہ ہو چکا ہے. اب تم مان لو ایک سیاہ چیز کو اگر ایسے رکھو رہے ہوئے تو وہ رکھی 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 اور کالی ہوتی چل جائے گی. اب ایک نالی میں ہیرا پڑا ہے, اگر تم اسے نالی کے اندر کتنے لوٹے پانی ڈال لو صاف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ گندگی کے اندر ہے. اور تم اسے نکال کے, ہیرے کو باہر نکال کے اس کے اوپر ایک گلاس پانی ڈال دو, صاف ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ صاف جگہ میں آ چکا ہے. جیسے آج ہمارا دل غلط جگہ میں لگ چکا ہے, جب تک ہم غلط چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو میرے بھائیو دوستو, ہمارا دل صاف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل ابھی گندگی میں ہے. تم کتنی اس کی صفائی کر لو نہیں ہو پائے گا. ہمیں جو آنا پڑے گا وہ صاف ماحول میں آنا پڑے گا, مسجد کے ماحول میں آنا پڑے گا. اور مسجد کے ماحول میں جب تک نہیں آئیں گے, بس آپ کا دل صاف نہیں ہوگا. مسجد کے ماحول میں آئیں گے, دعا کریں گے, استغفار کریں گے, توبہ کریں گے, تو دھیرے دھیرے ہمارا دل صاف ہوئے گا. ورنہ وہ کالا ہی رہے گا. نالی میں کتنے لوٹا پانی ڈالنا, صاف نہیں ہوگا. باہر ایک گلاسی پانی ڈالو گے صاف ہو جائے گا. کیونکہ مسجد کے اندر بات سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے مسجد کے اندر آنے والے بنے, اور عمل کرنے والے بنے, دعا کرنے والے بنے, استغفار کرنے والے بنے. بات جبھی سمجھ میں آئے گی جب توبہ استغفار کریں گے. بات تبھی سمجھ میں آئے گی جب ہم مسجد کے اندر آئیں گے, مسجد میں وقت لگائیں گے, 2.5 گھنٹے کی محنت دیں گے, 2.5 گھنٹے مسجد میں لگائیں گے, اور 8 گھنٹے
اللہ کے راستے میں, باقی 8 گھنٹے گھر کے کاموں میں, اور 8 گھنٹے اپنے دنیا کے لیے, 8 گھنٹے بھی بچوں کے لیے, 8 گھنٹے مسجد کے لیے. یہ روٹین بناؤ اپنے ٹائم کا. اگر ایسا روٹین نہیں بناؤ گے تو بات سمجھ میں نہیں آنے والی. اب تم چاہے کتنی سن لو, کتنے بیانات سن لو تم, اور اسی ماحول میں رہو, دنیا کے ماحول میں, تو تمہارا کیا لگے؟ جس وقت سنو گے اس وقت تک بات رہے گی. اب ایک صحابہ تھے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنے گھر سے نکلے کہتے ہوئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو راستے میں ایک صحابہ ملے, انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ میرے ساتھ ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ پھر تو میں بھی منافق ہو گیا. تو دونوں کہتے ہوئے چل دیے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا, اور وہ بھی کہنے لگے کہ میں بھی منافق ہو گیا. تو وہ اللہ کے نبی کی محفل میں گئے, کہنے لگے کہ یا اللہ کے نبی, ہمارے ساتھ ایسے ایسے مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ ہم جب تک تمہاری مجلس میں رہتے ہیں تو ہماری کیفیت اور رہتی ہے, اور ہم گھر کی مجلس میں چلے جاتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا, اے میرے صحاباؤ, اگر تم جیسی کیفیت میری مجلس کے اندر رہتی ہے, اسی طرح سے اگر تمہاری کیفیت دنیا کے اندر رہنے لگی تو تم سے فرشتے بستروں پہ مسافہ کریں گے, فرشتے تم سے بستر پہ مسافہ کریں گے. اگر تمہاری جیسی میری مجلس میں کیفیت رہتی ہے, اسی طرح سے اگر عام زندگی میں بھی رہنے لگی تو فرشتے تم سے بستروں پہ مسافہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی مجلس کی بات ہی کچھ اور تھی. وہاں اللہ کے فرشتوں کی بات چلتی تھی, تو ان کی کیفیت کچھ اور رہتی تھی. بیوی بچوں میں جا کے کیفیت کچھ اور ہو جاتی تھی. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی گھاس کو دیکھتے کہ کاش ابو بکر ایک گھاس کا تنکا ہوتا اور بھینس یا بکری اسے کھا جاتی, حقی صاحب نہ ہوتا. حقی صاحب سے ڈرتے تھے وہ, کاش ابو بکر ایک پیڑ ہوتا, کاش ابو بکر ایک پتھر ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ حقی صاحب سے ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی واقعہ تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ حقی صاحب سے ڈرتے تھے. اور آج ہمارا کیا معاملہ, ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہم کسی سے کہیں گے کہ قبر میں یہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا, دیکھا نہیں جائے گا میرے بھائیو دوستو, وہاں بھگتا جائے گا, دیکھا نہیں جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا نہیں جائے گا, وہاں تو بھگتنا پڑے گا. تو میرے محترم بھائیو دوستو, آج اپنی زندگی کو دین پر لانا ہے, دین پر لانا ہے, دین پر لانا ہے. جب تک دین پر کیسا آئے گا؟ اللہ کے راستے میں آئے گا. اور آج اللہ کے راستے میں اگر ہم کسی کو کہہ دیں تو وہ کیا کہتا, میرے بیوی بچے نہیں. صحابہ سے پوچھو انہوں نے کیسی قربانی دی, پکے پکائے باغات چھوڑ کر چلے گئے. ایک صحابہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے اترتی ہے. یہ دیکھو تم, صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے معاملہ کہ وہ جماعت میں چلے گئے, اللہ کے راستے میں چلے گئے, جہاد میں چلے گئے, اور ان کے باغوں میں آگ لگ گئی. جبکہ باغ پکے پکائے کھجور کے باغ تھے ان کے, اور ان کے باغ میں آگ لگ گئی. اور جس وقت وہ واپس لوٹے تو کہنے لگے, یا اللہ تعالیٰ یہ تو میرے باغ میں آگ لگ گئی, سارے کھجوریں کالی پڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا, اللہ تعالیٰ سے کہا تو انہوں نے توڑ کو ان کو بازار میں لے کے گئے تو وہ دگنے داموں میں بکی کالی کھجور. اور آج بھی تم دیکھ لو بکتی کالی کھجور جو ہے
سب سے مہنگی ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ صحاباؤں کی وقت میں آگ لگی تھی. کالی کھجور سب سے مہنگی بکی تھی. آج بھی تم دیکھ لو کالی کھجور جو ہے سب سے مہنگی ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے صحاباؤں کے ساتھ, اللہ کے راستے میں جانے والوں کے ساتھ. ایک شخص اللہ کے راستے میں گئے, ان کی فصل تیار تھی کٹنے کے لیے, اور پہلے کے زمانے کے شخص تو ایسے تھے کہ اپنے گھر بھی بنا بتائے چلے جاتے تھے اللہ کے راستے میں. جنگل میں تشکیل کر لی, جنگل سے نکل گئے, کہہ دینا میری گھروں پہ کہ میں اللہ کے راستے میں نکل چکا ہوں. تو جس وقت وہ واپس لوٹے تو ان کے کھیتوں میں اتنا پانی بھر گیا. ان کی ماں کہہ رہی کہ یہ تو ہمارا سارا ناش پٹ گیا, تو کہاں چلا گیا تھا, یہ دیکھیے کتنا پانی بھر گیا. تو اوپر سے عجیب بھی آواز آئی کہ اس کے اندر اتر کے دیکھ. تو وہ اس پانی کے اندر اترا تو دیکھا تو اس کے اندر جڑیں کسی چیز کی انہوں نے نکالی, تو وہ مسواک کی جڑیں تھی, مسواک تھی. اور آج بھی مسواک بکتی ہے بازاروں میں. پتہ نہیں کتنی مسواکیں تیار ہو رہی ہے, کتنی مسواکیں نکل رہی ہے ان کے کھیتوں میں سے. کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ کھیتوں میں ان کے کھیتوں میں سے مسواکی ختم نہ ہو رہی. کتنی برکت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ان کے کھیتوں میں, مسواکی ختم نہیں ہو رہی. وہ 70 فائدے ڈال دی مسواک کے اندر. یہ دیکھو تم مسواکیں پیدا ہو رہے ہیں ان کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راستے کے برکت ہے. اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے بعد فضائل پتہ چلتے ہیں. یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو 500 فرشتے اس کے گھر پر مسلط کر دیے جاتے ہیں, اس کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے 500 فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. تو 500 فرشتے چاہیے نہیں چاہیے کسی کو؟ سب کو چاہیے نا میرے بھائی دوستوں. 500 فرشتے کون نہیں چاہتا؟ سب کو چاہیے نا. تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنو. اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ مت دیکھو کہ میری بیوی روک رہی, میرے بچے روک رہے ہیں. اب ایک صحابہ, ایک شخص کے سامنے واقعہ آیا, وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے رہتے تو وہ کہنے لگے ان سے کہ اللہ کے راستے میں نکلو. جب جماعت والا آتے تو کہنے لگے اللہ کے راستے میں نکلو. تیار ہو گئے ہوئے گھر گئے تو آگے منع کرنے لگے کہ میری بیوی منع کر رہی. تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو ڈانٹو, یہ کرو. نہیں, انہوں نے کہا جب شام کو کھانا کھاؤ نا 2 نوالے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلا دینا. کس میں؟ 2 نوالے. تو انہوں نے اب ویسے ہی گئے جا کے 2 نوالے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیے. تو ان کی بیوی نے ان کا پورا بستر تیار کر کے دے دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے راستے میں جانے والے یہ کتنی پیار محبت آتی ہے. تو انہوں نے اللہ کے راستے کے لیے ان کا بستر دے دیا, چلے گئے. اب دوسرا شخص کا واقعہ بتاتا ہوں میں تمہیں. ایسے میرے بھائی دوستو, ایک شخص نمک کم ہو جاتا تھا, مرچی تیز ہو جاتی تھی, اپنی بیوی کو مارنے لگتا تھا, ڈانٹنے لگتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں دین نہیں تھا. اب جماعت والا آئے, تشکیل کر لی, لے گئے اسے جماعت میں, چلا گیا. اب جب وہ جماعت میں سے لوٹا, لوٹنے کے بعد بیوی سے غلطی سے نمک تیز ہو گیا. بیوی ڈر رہی کہ اب تو مار پڑے گی, نمک تیز ہو گیا. پچھلی بار مار پڑی تھی نمک تیز ہونے کی. اس نے کھا لیا, یہ تک نہیں کہا کہ اس میں نمک تیز ہے, کھا کر چلے گئے. اس نے کھا کر دیکھا تو نمک واقعی میں تیز تھا اس میں. تو کہا کہ یہ تو بہت اچھا کام. تو ان کی بیوی نے پھر 4 مہینے کے لیے بستر تیار کر دیا. ابھی 3 دن لگا کے آئے تھے, 4 مہینے کے لیے بستر تیار کر دیا کہ تم اللہ کے راستے میں پھر جاؤ. کہ گھر پہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا. تو ان کے گھر پہ بھی کمی نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پہ بھی اسباب بنا دیتا. ان کے گھر میں ایک امرود کا پیڑ تھا, جس پہ اتنے امرود آئے کہ ان کے گھر کا پورا خرچہ چلتا تھا.
अल्लाह के रास्ते की बरकत थी इस पेड़ पे। जब तक वह उस अमरूद से उनके घर का खर्चा चला, ऐसी एक के घर में खाना को पैसे न थे, एक भैंस थी, वो भैंस के दूध बेच के जो पैसे जमा करे थे अल्लाह के रास्ते के लिए दे दिए। तब कहने लगे कि हमारा घर का खर्चा क्या चलेगा, तो वे अल्लाह के रास्ते में निकल गए। आधे पैसे भी दे के आधे खुद लेके चले गए अल्लाह के रास्ते में। चले गए अल्लाह के रास्ते में, तो भैंस ने इतना दूध दिया कि उनका पूरा जितने दिन में वो 40 दिन में 4 महीने में वापस आए, उनकी भैंस ने उनका खर्चा चलाया। कहा तो भैंस दूध से भागने वाली थी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके थनों में बरकत डाल दी थी, उसके भैंस के दूध में बरकत डाल दी थी। क्योंकि अल्लाह के रास्ते की बरकत बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तो जब भी बात समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आने वाली बात। अल्लाह की जो बरकत देखने को मिलेगी वो अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद मिलेगी। मेवात के बूढ़े बुजुर्ग आज भी तुम देखोगे मेवात के कितने मरकज के अंदर पड़े, दिल्ली मरकज के अंदर मेवात के मिलेंगे ज्यादा बुजुर्ग आदमी, क्योंकि इनको बात समझ में आ चुकी है मेवात वालों को। हाँ, मरकज के अंदर मेवात वाले ज्यादा मिलेंगे और मेवात वालों में ज्यादा वक्त लगा हुआ है। अभी तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। अब हम छोटे हैं, अब छोटे तो काम ऐसे करते हैं। देखो, अब एक बाप के 3 बेटे थे, एक बाप के 3 बेटे थे। तो सबसे बड़ा वाले से कहा कि मटका उतार लाओ, फले का मटका रखा हुआ, तो उसने नहीं सुनी। बीच वाले से कहा कि मटका उतार लाओ, उसने नहीं सुनी। अब सबसे छोटे वाले चले गए मटका उतारने के लिए। अब तुम सभी कहा भी नहीं था, मटका उतारने के लिए चले गए। और जब मटका उतारे तो फूट गया। तो वो मटका गया फूट, मटका फूट गया। तो मेरे भाइयों, अगर बड़े तो मान नहीं रहे, बीच के करने रहे, तो हम जैसे भी करेंगे, हम तो फोड़ेंगे तोड़ेंगे करेंगे जैसे भी हमसे होगा। जैसे उन्होंने मटका फोड़ दिया, ऐसे हमसे टूटा टूटा जैसा भी काम हो रहा हम तो कर रहे हैं, हमारा करने का काम है। बड़े मान नहीं रहे, बड़े सुन नहीं रहे, छोटे कर नहीं रहे, तो छोटे वाले तो फोड़ेंगे तोड़ेंगे। तो बात बड़े की समझ में आएगी, जब तो बच्चे की समझ में आएगी। जब बड़े कहने को सुनेंगे और बीच के सुनेंगे, जब भी तो बच्चों का नंबर आएगा। आज वरना हम तो जैसे उसने मटका तोड़ दिया, जैसे हमसे जैसे भी टूटा फूटा काम हो रहा हम तो कर रहे हैं। दिन की दावत जैसे दिल रही हम दे रहे हैं, जैसे हमसे बात निकल रही हम कर रहे हैं। मैं कोई बयान तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं बात समझा रहा हूँ, छोटा सा हूँ, तुम्हारा सबका छोटा भाई। जो गलती होता है होगी, छोटा भाई समझ के माफ कर दियो, छोटा भाई हो तुम्हारा, ठीक है नहीं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माअहु व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। बता दो, सबको बता दो। हाँ, निकाल लो।
पहले किसी को नहीं फिर किसी को नहीं। अल्लाह ताला ने हमें एक मुबारक मेहनत में लगाया है। ये अल्लाह की इस वक्त की हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी रहमत है हम सब के लिए। बड़े ही खुश नसीब हैं हम लोग। ये मुबारक मेहनत अल्लाह ही के फजल से हम सबको मिली है, वरना अब से पहले अल्लाह ताला शान ने नबियों के अलावा किसी को मेहनत नहीं दी है। हमें ये मेहनत क्यों मिली है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौत का फरिश्ता आया है और मौत के फरिश्ते ने आकर के कहा है कि मुझे अल्लाह ताला शान ने आपको लेने के लिए भेजा है, आपका वक्त पूरा हो गया। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि क्या करना चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज किया, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है, अल्लाह भी आपके इंतजार में है, अल्लाह भी आपका मुंतजिर है। तो आपने फरमाया कि जाओ, जा करके पहले मेरे रब से ये पूछो, हर वक्त में अल्लाह ने किसी न कभी किसी नबी को दुनिया में भेजा है उम्मत की हिदायत के लिए। मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत को हिदायत कैसे मिलेगी? इस बुनियाद पे अल्लाह ताला शानू ने फरमाया है के सामने कि हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह देना, आपकी उम्मत के बारे में हम आपको मायूस नहीं करेंगे, आपको खुश कर देंगे। इसलिए मेरी दीनी बहनों और बुजुर्गों भाइयों, ऐसी मुबारक मेहनत मिली। इस मुबारक मेहनत का मकसद कामयाबी है और हमारा एक इम्तिहान है। दुनिया में रह करके हम इस मुबारक मेहनत को करेंगे तो कामयाबी के जीने पर चढ़ते चले जाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला शानू से जा मिलेंगे। और जो अल्लाह ताला शानू ने खजाना गैब के अंदर अपने महबूब बंदों के लिए नेमतें तैयार कर रखी हैं, जो ना किसी आँख ने सुनी है, न किसी कान ने सुनी है, न किसी आँख ने देखी है, न उनका किसी के दिल पर कोई तसव्वुर गुजरा है, ना उनको कोई नबी जानता है, ना उनको कोई रसूल जानता है, ना कोई मुकर्रम फरिश्ता जानता है, सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू जानते हैं। वो नेमतें अल्लाह से मिलने वालों को मिल जाएंगी, अल्लाह के महबूब बंदों को मिल जाएंगी। और ये मेहनत बंदों को उस कामयाबी को दिलाने के लिए है। अब हम जो है ये सोचें, अल्लाह ने हमें कितनी मुबारक मेहनत में लगाया है, हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। और एक और बता दूं मोटी सी बात, ये मुबारक मेहनत वो मेहनत है जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु का सुबह शाम की गिज़ाएं थी 24 घंटे की। जब कोई दीन का तकाजा आता था, तमाम सहाबा अपने आप को पेश करते थे, या रसूलुल्लाह हम तैयार हैं, आप तकाजा दीजिए, हम इसको पूरा करेंगे। तमाम सहाबा इन तकाजों को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। ये मुबारक मेहनत वो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, असहाब कन नुजूम। जो मेरे सहाबा की इत्तबा करेगा, किसी भी सहाबी की इत्तबा कर ले, उसको अल्लाह ताला शानू ऐसे ही कामयाब करेंगे जैसे सहाबा को कामयाब किया।
हमारी मेहनत और हमारी जिंदगी का मकसद मेरी दीनी बहनों और बुजुर्गों भाइयों कामयाब हो जाना है, और इस मेहनत से कामयाबी का मिलना यकीनी है। अब हम अगर इस मेहनत को कर रहे हैं तो सोचो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस हाल में जिंदगी गुजारेगा उसी हाल पर मौत आएगी, और जिस हाल पर मौत आएगी उसी हाल पर उठाया जाएगा, और जिस हाल पर जिंदगी गुजारी होगी उन्हीं के साथ इनका हश्र किया जाएगा। तो बताओ कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी? सब नियत और इरादे आज़म करें इस बात का कि हम सब अब हमेशा हमेशा जब तक जिंदगी रहेगी इस मुबारक मेहनत को करते रहेंगे। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला शान ने इस मुबारक मेहनत पर हमें लगाया है, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानियाँ लगी हैं, आपके अजवाज मुताहरात की कुर्बानियाँ लगी हैं, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कुर्बानियाँ लगी हैं। आज उस मुबारक मेहनत में अल्लाह ने हमें लगाया है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करना क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करना यह है कि हम दावत की निस्बत पर जब कोई तकाजा आएगा उस पर हम हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं का तकाजा हो। हमारी नियत और आज़म पर अल्लाह ताला हमारी मेहनत को और हमारे जो अज़ाइम है उनको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। शाह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया में कहीं नहीं गए हैं सिवाय अरब हज करने के। हज के लिए सऊदी तशरीफ ले गए हैं और उसके अलावा कहीं नहीं गए किसी मुल्क के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला शानों की शान आपके रोने पर, आपके कुड़हन पर और आपकी दुआओं पर और आपकी फिक्रों पर, आपकी कुर्बानियों पर अल्लाह को ऐसा रहम आया, ऐसा तरस खाया अल्लाह ने, ऐसे मेहरबान हुए उम्मत पर, पूरी दुनिया में अल्लाह ने ये मेहनत जारी कर दी, ये मेहनत पूरी दुनिया में पहुंचा दी। 200 से ज्यादा मुल्कों के अंदर ये काम पहुंच चुका है। लोग हैरान और परेशान हैं कि इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, इनको कोई जो है मुआवजा नहीं दिया जाता, फिर भी ये इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे जाते हैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे जाते हैं। इस दावत की मुबारक मेहनत पर हम अंदाजा नहीं कर सकते कितनी बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं। इसमें मर्द और औरत, यूं फरमाया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों को काम दिया गया है, बल्कि काम तो पूरी उम्मत को दिया गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। न इसमें मर्दों का जिक्र है न औरतों का जिक्र है, इसमें तो पूरी उम्मत का जिक्र है। उम्मत कहते हैं मर्दों को, औरतों को, बच्चों को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत है वो जो है मेहनत औरतों पर भी है और बच्चों पर भी है और मर्दों पर भी। सबसे पहले अगर किसी ने कुरान सुना है तो वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा है, जो एक औरत है मक्के की, और कलमा सुना है और कुरान सुना है और ऐसा सुना है कि उनकी जिंदगियां बदल गई हैं, उनके दिल बदल गए हैं, उनकी सुबह और शाम बदल गई है, उनका सोना और उठना बैठना बदल गया है। क्या कैसा बदला है कि अगर सोएंगे तो नबी के तरीके पर, उठेंगे तो नबी के तरीके पर, खाएंगे तो नबी के तरीके पर, शादी ब्याह होंगे तो नबी के तरीके पर, हमारा चलना फिरना होगा तो नबी के तरीके पर। नबी के रंग में ऐसे रंगे थे, अल्लाह ताला ने उनके कामयाबी का फैसला दुनिया में कर दिया। रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब क़यामत तक कितनी मेहनत कोई करे, कितनी कुर्बानियां कोई दे, लेकिन मिल नहीं सकता। ऐसा लक़ब अल्लाह जल्ल शानहू ने सहाबा इकराम को दिया है कि हम इनसे दुनिया में भी राजी हो गए। ऐसे रंग में रंगे हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सब उससे पहले अपने आप को इस्लाम पर पेश किया है। पूरा मक्का दुश्मन हो गया, उसकी परवाह नहीं है, रिश्ते नाते टूट गए, उसकी परवाह नहीं है, खानदानों से मुखालफत होगी, उसकी परवाह नहीं है, बस अल्लाह राजी हो जाए। मेरी दुनिया इस्लाम पर कुर्बान हो जाए,
इसकी खुशी और इसका फक्र, अपने जान और माल सब कुछ अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। ए नबी जी, ये कलमा हक है, इस कलमे पर जिंदगी गुजारना जिंदगी का हमारी मकसद है। आज हमें समझ में आ गया है कि हम जिएंगे अल्लाह को राजी करने के लिए और मरेंगे भी अल्लाह को राजी करने के लिए। तो कितनी कुर्बानियां दी है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आप हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र फरमाया करते थे तो आंखें नरम हो जाती थी। आप फरमाते थे कि खदीजा की नुसरत को कोई पहुंच नहीं सकता। सबसे पहली औरत है इस्लाम पर कुर्बान होने वाली, शहीद होने वाली हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा है सबसे पहले। ये औरतों का रंग है। हाँ, हजरत आतिका रज़ी अल्लाह अन्हा ने 7 सफर अल्लाह के रसूल के साथ किए। तमाम अज़वाज मुताहरात हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती थी। जब अल्लाह के रसूल जो है किसी सफर पर जाते थे तो अपने आप को सारी अज़वाज मुताहरात तैयार रखती थी और पेश करती थी, अल्लाह के रसूल हम चलने को तैयार हैं। और फिर आप जो है पर्ची डाला करते थे, जिनका नाम आता था उनको अपने साथ ले जाया करते। ये औरतों के अंदर अल्लाह के रसूल का रंग था, इस मेहनत का रंग था। हाँ, अल्लाह ताला ऐसे खुश हुए। सबसे पहले अल्लाह ने अगर किसी को सलाम भेजा है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा है। जन्नत से सलाम सबसे पहले जो आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को जो सलाम आया है वो तो हिजरत के बाद आया है, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो सलाम आया है वो फतह मक्का से पहले आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मर्दों में सबसे पहले अपने आप को पेश करने वाले आदमी, पूरी उम्मत को संभालने वाले आदमी हैं। फरमाया ऐसा मुकाम अल्लाह ताला शान ने इनको दिया है कि सारे इंसानों का ईमान एक तरफ नबियों के बाद और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान एक तरफ है नबियों के बाद। हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो आदमी है जिनकी ज़बान पर अल्लाह बोलता है, इस उम्मत के मुल्हम है, जिनकी जबान पर फरिश्ते बोलते हैं, जिनके लिए फरमाया मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। आया ऐसे आदमी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मैं अपनी सारी जिंदगी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को देने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक रात और एक दिन की नेकियां सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दे दे। अगर मुझे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की नेकियां एक रात और एक दिन की मिल जाए तो मुझे कामिल यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊं। कितने बड़े आदमी हैं जिनकी जबान पर अल्लाह बोल रहा हो, जिनकी राय पर कुरान नाजिल हो रहा हो, जिनको कहा कि मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे भी अफजल आदमी। ऐसा अपने आप को नबी के रंग में रंगा था कि सब कुर्बानियां दे रहे हैं नबी जी, तो हम कैसे पीछे रह जाए। ऐसे ही मेरी दीनी बहनों, हमें इस मुबारक काम में अल्लाह ने लगाया है तो हम भी ऐसी कुर्बानियां देने के लिए अपने आप को पेश करें। हम ही आज़म कर ले, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह अल्लाह के कलमे को लेके जाएंगे। उसके लिए हमें जो कुर्बानियां देनी पड़ेगी उससे कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ये दावत की मुबारक मेहनत करते चले जाएंगे, 100% अल्लाह कामयाब कर देगा, पूरा कामयाब करेगा। लेकिन मेरी दीनी बहनों, एक मसला आज जो है वो ये है कि आज शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। शैतान ने समझा रखा है कि हम जो है इनको कामयाब नहीं होने देंगे। शैतान ने अपने चेले चपाटों को ये समझा रखा है, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे किसी कीमत पर भी। इसलिए कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे शैतान बनाया है, तूने लानत का तोप मेरे गले में डाला है, कुछ चीजें मैं भी मांगना चाहता हूं तुझसे, ताकि मैं तेरे बंदों को जो है अपना गुलाम बना लूं, ताकि मैं उनको जहन्नुम वाला बना दूं, ताकि मैं उनको गुनाहों में मुलविस कर दूं। मांगो क्या मांगते हो? मैं दाएं से बाएं से आगे से पीछे से मैं इनको बहकाऊं, मुझे ऐसी ताकत दे। अल्लाह ने तो ताकत दे दी।
اب اس نے کہا کہ مجھے ایسی طاقت دے کہ میں جو ہے ان کے خون کی ہر بوند میں داخل ہو جاؤں. وہ بھی طاقت دے دی. اب مجھے قیامت تک کی عمر چاہیے، وہ بھی دے دی. فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ اللہ اب تیرے بندوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں گھبراؤ مت، جو میرا بندہ ہوگا اس کا محافظ تو میں ہوں. جب میں پیدا کرنا جانتا ہوں، میں ان کو کھلانا پلانا جانتا ہوں، تو میں اس شیطان کو رکھ کر کے بھی ان کو کامیاب کرنا جانتا ہوں. اس نے چاروں سمتوں سے بہکانے کی اور خون کے ہر بوند میں داخل ہونے کی اور قیامت تک کی عمر مانگی ہے، لیکن دو سمتیں بھول گیا، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی. میرا بندہ اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا اور سجدے میں سر جھکائے گا، کتنے ہی گناہ ہو جائے، کتنے ہی گناہ ہو جائے، ایک بار آنکھ سے آنسو نکل جائے مکھی کی کھوپڑی کے برابر، سارے گناہ دھل جائیں گے. ایک بار شرمندہ ہو کے کہہ دے اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اسے معاف کر دوں گا، چاہے آسمان تک اس کے گناہوں سے چٹے لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے. فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ سارا کا سارا جتنے بھی خلقت ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کے ہیں اللہ انہیں کیسے برباد ہونے دے گا؟ اس لیے میری دینی بہنوں بزرگوں بھائیوں، یہ مبارک محنت اللہ نے ہمیں دی ہے. اس محنت میں کرتے رہنا ہے، اپنی جان مال کو کھپاتے رہنا ہے اور اس سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے. اپنے گھروں کا دینی ماحول بنانا ہے. دینی ماحول بنانے کے لیے ہم ہر وقت کوشش کریں باوضو رہیں، گھر کے اندر بھی اور باہر بھی. جب بھی ہمارا وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، کوشش کریں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے، اور جو ہے کسی نہ کسی عمل میں لگے رہیں، یا تو قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں یا پھر تسبیحات میں لگے رہیں. اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کی ذکر کریں، اللہ کے دھیان کے ساتھ قرآن پڑھیں. قرآن کا پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن جب ہم پڑھیں ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. ہر حروف سے ہم یہ سوچیں، یہ دیکھیں اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. اس میں نماز پڑھیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھیں. ایام خاص کے اندر بھی نماز نہ پڑھیں تو نماز کا ماحول بنائے رکھیں. سب کو نماز کی دعوت دیں، مصلے پہ باوضو ہو کر کے بیٹھ جائیں اور سب کو نماز کے لیے تیار کریں تاکہ کسی کی نماز نہ چھوٹے. اور جو ہمارے گھروں کے اندر آئیں ان کے ساتھ بھی اچھے عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. ان کو اپنے گھر کے اندر تعلیم میں بٹھائیں، قرآن کے حلقے میں بٹھائیں تاکہ وہ بھی جو ہے ہمارے یہاں سے دائی بن کر کے جائیں. اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں. اور میری دینی بہنوں اور بزرگوں بھائیوں، اپنے بچوں کو بھی شیطان کے جال سے بچانا ہے. آج ہمارے یہاں جو ہے ایک بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ فون، جو انٹرنیٹ سے چلتا ہے. اس کا ترجمہ ہے انٹرنیٹ. انٹر یعنی داخل ہونا اور نیٹ مانے جال، جال کے اندر داخل ہونا. ایک بار جو ہے موبائل کھول لیا، چلو جی کوئی بیان سن لیں، اب اس میں انگلی چل رہی ہے اور انگلی چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی، 4 5 گھنٹے یوں چلتی رہے گی. مولانا عبدالستار صاحب فرما رہے تھے دعوت برکاتہم، جیسے کہ جو ہے کوئی نئی وحی آ رہی ہو ایسے اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں. انٹرنیٹ کے جال میں داخل ہو گئے، اب اس میں پھنس گئے. بعد میں آئے گا دجال، پہلے یہ آ گیا ہے انٹرنیٹ. اس کا باپ آئے گا دجال، لیکن اولاد کو پہچان نہیں پا رہے تو باپ کو کیا پہچانیں گے؟ سوچو اپنے ایمان کے بارے میں، ہم اس کی فکر کریں، ہم غور کریں. جب ہمارے سامنے دجال آ جائے اس کو کیسے پہچانیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے ایک آنکھ سے اندھا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا اور وہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور مارے گا. لیکن اس کو جو ہے وہی لوگ پہچان پائیں گے جن لوگوں کے اندر ایمان ہوگا، ورنہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے اور اس وقت ایک بہت بڑا امتحان ہوگا.
उस इम्तिहान में ईमान वाले पास हो पाएंगे बस। वो कहेगा, लोगों को जिंदा करेगा और मारेगा, फिर कहेगा लोगों से कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो एक दाएं हाथ वाला फरिश्ता जो है वो कहेगा कि बेशक तू हमारा रब नहीं है। तो ये आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। दूसरा फरिश्ता कहेगा कि तुमने सही कहा। ये आवाज सब सुन लेंगे। अब लोग सोचेंगे कि फरिश्ते ने कह दिया है कि तुम्हें हमारा रब हो, अब जो है इसको रब मान लेंगे। लेकिन ईमान वाले लोग वो होंगे, वो उसको रब नहीं मानेंगे। आज सारी दुनिया के उलमा यूं कह रहे हैं कि इस मोबाइल से बचो, खास तौर से इस इंटरनेट से बचो, इस फितने से बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ। आज ये जो है हमें नजर नहीं आ रहा है, कल उस दज्जाल को कैसे पहचान पाएंगे? इसलिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और ख्वातीन हजरात, इस पर गौर देने की जरूरत है। बच्चे हमारे हैं, मेहनत हमारी है, पैसा हमारा है जो इन पर खर्च हो रहा है, तालीम हम इनको दे रहे हैं, लेकिन इनसे फायदा गैर उठाएंगे। इसलिए हम अपने घरों का दीनी माहौल बनाएं, मोबाइल से बचाएं, इनको तालीम जो हम असली तालीम इनको दे रहे हैं, दुनियावी तालीम, क्योंकि उसके साथ साथ इनको दीनी तालीम में लगाएं, मकतब में भेजें। बड़े बच्चे हैं तो इनको जो है कोशिश करें, इनको 24 घंटे की दुआएं सिखाएं, मसनून दुआएं, ताकि हर मौके की खैर इनको मिले और हर बुराई से बचाने की कोशिश करें। और कोई गलती कर दे तो इनको डांटना डपटना नहीं है, डायरेक्ट टोकना नहीं है, मोहब्बत से इनको अपने पास बिठाना है, इनको कोई चीज खाने की खिलाना है, इनको उसके बाद जो है प्यार मोहब्बत से, भैया इस बात से ये बताओ हमारी इज्जत होगी या हमारी बेइज्जती होगी? अगर कोई सुनेगा बच्चा ये काम कर रहा है तो बताओ तुम्हारे अब्बू की इज्जत होगी या रुसवाई होगी? दो बातों में बात समझाओ, प्यार मोहब्बत से, उनको जो है खूब खिदमत के रास्ते से, क्योंकि ये इस काम जो है ये हिकमत का काम है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहने लगा हजरत एक दाढ़ी वाला आदमी वो जो है शराब पी रहा था, बताओ मुल्ला जी होके शराब पी रहा है। तो हजरत ने फरमाया भाई मुल्ला जी होके शराब नहीं पी रहा है, बल्कि एक शराबी ने दाढ़ी रख ली। मुल्ला जी होके वो शराब नहीं पी रहा है, बल्कि वो तो एक शराबी ने दाढ़ी रख ली है। कम से कम एक गुनाह से तो बच गया। अगर वो दाढ़ी भी कटवा देगा तो क्या करोगे? अगर हमारे बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं तो नमाज भी तो पढ़ रहे हैं, हम उनकी खूबियां भी देख ले, बस उन्हें ये समझाएं कि वो जो है शैतान के जाल में ना फंसे। जब शैतान के जाल में नहीं फंसेंगे, 24 घंटे की मसनून दुआओं का एहतमाम करेंगे, तस्बीह तिलावत में लगे रहेंगे, अमल में लगाए रखे उन्हें, तो फिर जो है उनके लिए जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा और अल्लाह के बंदे बन के जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए इस मेहनत में उनको भी लगाना है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मकान तब्दील करना है, किसके मकान है? भाई आरिफ के मकान में जमात जाएगी, अपना सामान को तैयार कर ले। जब जमात मुंतकिल होगी तो आपको बता दिया जाएगा किस वक्त यहाँ से रवाना होना है। नाश्ते के बाद यहाँ से रवाना होना है, यहाँ के लोगों के साथ जो है हमदर्दी और मोहब्बत के साथ रवाना होना है। बहुत अच्छे उम्दा अखलाक पेश करने हैं, ताकि घर के लोग आइंदा भी जमात ठहराने के लिए अपने आप को पेश करें। और अच्छी जमात वो उनको जाने के बाद भी याद करते रहे। और बेहतरीन घर वाले वो हैं, फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है, मग़फ़िरत और इज्जत की रोजी का वादा उन घरों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमानों को अपने घर में ठहराए। हम तो बहुत खुशनसीब हैं, ये जमातें हमारे यहाँ आ रही है अल्लाह के मेहमान बन के। हाँ, तो हम जो है खुश हो जाएं हमारे यहाँ से ये लोग हिदायत लेकर जाएं और हमें ऐसे अखलाक पेश करें कि हमें बाद में याद करते रहें। जब जमात मुंतकिल हो, नाश्ते से फारिग हो जाए तो उसके बाद जो है मुंतकिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपना सामान बांध लें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा बल्कि तौफीक दें।
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. اے اللہ تمام تعریف آپ کے لیے. اے اللہ آپ کی بڑے. یا اللہ آپ ہی اتباع و اطاعت کے قابل. یا اللہ آپ کے کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ طاقت میں، نہ قوت میں، نہ عظمت میں. اے اللہ آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. اے اللہ جو کچھ ہوا ہے آج تک آپ ہی کے فضل سے ہوا ہے. اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ ہی کے فضل سے ہوگا. قیامت تک کا نظام آپ کی مرضی پر چلے گا. اے اللہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ ہی سے ہونے کا اقرار کیا ہے. اے اللہ کامیابی سمجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں. اے اللہ آپ نے خود حکم دیا ہے اطاعت کر اللہ کے اور اس کے رسول کی. اے اللہ ہمیں ثابت قدم فرمانا. یا اللہ تو ہمیں اس مبارک محنت میں تو نے لگایا ہے، ہم تیرے احسان مند ہیں، تیرے شکر گزار ہیں. اے اللہ اس محنت میں ہمیں اے اللہ قیامت تک لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ مبارک محنت اے اللہ ساری امت میں عام فرما. اے اللہ پوری امت کو فرما. اے اللہ اس دعوت کے کام سے صفات قبولیت اے اللہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جو ہمارے ہم سے پہلے اس دنیا جا چکے ہیں ان کے اے اللہ درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. اے اللہ روحانی جسمانی بیماروں سے شفا عطا فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے ہیں، ہم پر حق ہے. سب کی جائز مقاصد کو قبول فرما. اے اللہ آپ کی کیا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ ان کی صحبت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ان کی صحبت میں رہ کر اللہ خیر اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ تو ہماری مغفرت کا اعلان فرما. اے اللہ تو ہماری مغفرت کے پرچے میں مہر لگا دے. یا اللہ تو معافی کی مہر لگا دے. یا اللہ ہمارے اس نکلنے کو قبول فرما. ہدایت کے چلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم نکلے ہیں کوئی کمال نہیں ہے، آپ نے نکالا ہے آپ کا احسان ہے. اے اللہ ہم آپ کے احسان مند ہیں. اے اللہ ہمیں اسی طرح آپ کی نگاہ سے دیکھتے رہیں. اے اللہ ہماری نگاہ ہے آپ. اے اللہ آپ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ حمد رحمت کی نظر فرمائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے. اے اللہ ہماری